کیسا بہترین اخلاق، کیسا بہترین کردار۔ سمامہ بن اسال صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام کو بڑی گالیاں دیتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، کہ پہلی بنیاد تھی کہ لوگوں نے میرے نبی سے دشمنی لی۔ اس سے پہلے میرے نبی کا کوئی دشمن نہیں تھا، اس سے پہلے میرے نبی کا کوئی مخالف ہی نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا یہ لات منات عزا ہبل یہ 360 کچھ نہیں کر سکتے، ساری کائنات مل کے بھی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، ساری کائنات مل کے بھی تمہیں کسی نقصان سے بچا نہیں سکتی، تو جب یہ پہلا اعلان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا تو پھر گھر سے بھی اور باہر سے بھی نبی علیہ السلام کے دشمن کھڑے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن سمامہ بن اسال، جو یمامہ کا گورنر تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، بڑا آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے یارو اب اس کی زبان درازی حد سے تجاوز کر گئی ہے، جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک اجنبی کو دیکھا جو مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں، مدینے میں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ صحابہ جو ہے وہ گلیوں میں پھر رہے تھے، پکڑا، لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، پوری تسلی کی، مسلمان بھی نہیں، کسی مسلمان سے جان پہچان بھی نہیں، اجنبی ہے، باہر سے کہیں آیا ہے، اپنا آنے کا مقصد بھی نہیں بتاتا، پکڑا اور ستون سے باندھ دیا۔ جب صبح نبی علیہ السلام نماز فجر کے لیے آتے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات یہ معاملہ ہوا۔ آقا علیہ السلام پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بدریہ وحی بتایا کہ یہ آپ کا وہی گستاخ ہے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کو ستاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو بھی برا بھلا کہتا تھا، اور اس کی قتل کیا حکم نبی علیہ السلام جو ہے وہ صادر کر چکے تھے۔ نبی علیہ السلام پاس جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے جو ہے پیشانی پہ شکن نہیں پڑے، آقا علیہ السلام کی جو ہے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، آقا علیہ السلام بڑی محبت سے کہتے ہیں سمامہ یار بتاؤ کیا حال ہے۔ آج ہمیں کوئی بتائے نا کہ آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرا اس سے جینا مرنا ختم۔ کسی نے بتایا، سنا بھی نہیں۔ یہاں عرش والے نے بتایا کہ یہ آپ کا گستاخ، یہ ہمارا گستاخ، ہمیں برا بھلا کہنے والا، گالیاں دینے والا آقا علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ تو یارو میرے نبی کا اخلاق دیکھیں، ہمیں بھی اس اخلاق کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں سمامہ یار بتاؤ کیا حال ہے۔ تو سمامہ اپنی اسی نفرت میں، اسی بغض میں، اسی عناد میں کہتا ہے ان تقتل زادمین و ان تنعم علی شاکرین، قتل کرنا چاہتے ہو کر دو، میں کوئی ماڑا آدمی نہیں، اپنے علاقے کا وڈیرا اور چودھری ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے گاؤں والے قصاص لیں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پر اگر تم مجھے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو گے، مجھے پتہ ہے کہ احسان کا بدلہ کیسے چکاتے۔ زبان میں سختی، زبان میں کڑواہٹ، لہجے میں سختی، نبی علیہ السلام کے سامنے بھی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا او یارو چھوڑو اس کو، اس کے حال پر رہنے دو، اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی، پورا دن اس نے نبی علیہ السلام کا معمول دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے جانثار ایسے ہیں جو ابھی آدھی بات سنتے ہیں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کنبہ قبیلہ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت کائنات کے اندر کسی اور انسان سے ہم نے دیکھی نہیں، کیونکہ وہ بھی وڈیرا ہے، وہ بھی بڑا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ لوگ اس کی طاقت سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ عزت کیسی ہے کہ لوگ دل سے کر رہے ہیں۔ دوسرا دن آیا، نبی علیہ السلام پھر جاتے ہیں، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے کہتے ہیں او یار سمامہ کیا حال ہے۔ سمامہ اسی طرح اپنے لہجے کے اوپر قائم، بدتمیزی کرتا ہے۔ تیسرا دن آیا، اب صحابہ کو یہ انتظار ہے کہ نبی علیہ السلام 3 موقع دیتے ہیں، اسے 3 دن مل گئے ہیں، اس کے قتل کا فرمان تو پہلے ہی جاری ہو چکا تھا، اب 3 دن مزید اسے مہلت بھی ملی ہے، لہذا آج صحابہ منتظر ہیں کہ آقا علیہ السلام حکم دیں گے اور اس گستاخ رسول کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔
ادھر سمامہ بھی نبی علیہ السلام کا سیرت و کردار دیکھ چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ماڑے بھی بیٹھتے ہیں، جہاں سمامہ جب اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے کوئی غریب آدمی اس کے پاس جا نہیں سکتا، اپنی حاجت بتا نہیں سکتا، اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا، لیکن یہ کیسا حاکم ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، اس کے پاس مظلوم بھی بیٹھے ہیں، اس کے پاس جو ہے غریب بھی بیٹھے ہیں، اس کے پاس نادار بیٹھے ہیں، اس کے پاس مسکین بیٹھے ہیں، اس کے پاس یتیم بیٹھے ہیں، بے سہارا بیٹھے ہیں، یہ سب کو برابر عزت دینے والا ہے۔ اس کے سامنے یہ فرق نہیں پڑتا کہ امیر آیا ہے یا غریب آیا ہے، بڑا آیا ہے یا چھوٹا آیا ہے، گورا آیا ہے یا کالا آیا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ ان کے ہاں صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ مذہب انسانیت ہے، وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب ایمان ہے۔ جتنے اہل ایمان ان کے پاس آئے ہیں سب کو برابر عزت و توقیر ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیسرے دن کہا، اور میرے یارو جاؤ مدینے کی سرحد پہ جا کے اس کو آزاد کر دو، جاؤ کوئی بات نہیں اسے آزاد کر دیں۔ سمامہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیسا فیصلہ ہوا کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا ہے، کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، کہ ایسا احسان، ایسا اخلاق، ایسا کردار آج سے پہلے کائنات میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ سن بھی کیسا سکتا ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے ایسے اخلاق کی گواہی کسی اور کی دی نہیں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بہترین اخلاق۔ اور آقا علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرے اللہ نے مجھے مبعوث اس لیے کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اخلاق و کردار سکھاؤں۔ کہتے ہیں مجھے مدینے کی سرحد پہ جا کے چھوڑا، اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یمامہ کی طرف قدم اٹھاؤں گا، لیکن میرے قدم بے اختیار نبی علیہ السلام کی چوکھٹ کی طرف اٹھتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف میرے قدم اٹھتے ہیں، میں دوڑ لگا دیتا ہوں، صحابہ سے پہلے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فوراً سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ نبی علیہ السلام کلمہ پڑھاتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائیو نبی علیہ السلام کا یہ کردار اس مسلمان کے ساتھ تھا، اس اہل ایمان کے ساتھ تھا؟ نہیں، ابھی وہ کافر تھا، ابھی وہ نبی علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، وہ تلوار نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے نیت سے آیا تھا، نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے والا، برا بھلا کہنے والا، لیکن نبی علیہ السلام کا کردار اس کے ساتھ بھی اتنا اچھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو زبان کی گواہی عرش والے نے دی کہ آپ پہ گرد یہ جو لوگ کثرت سے اسلام قبول کر کے ایمان کی دولت سے منور ہو کے جمع ہیں، اس میں سب سے بڑا ہتھیار آپ کی میٹھی زبان ہے۔ لیکن آج ہماری زبان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنی سخت ہو چکی ہے کہ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، جہنم کے فتوے۔ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو بھی منع کیا کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، یہ جنت جہنم تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہدایت یا ضلالت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی کہہ دیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ جبرن کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، ہدایت اسے ملے گی جسے ہم دینا چاہیں گے۔